بآواز بلند درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ اوطاط المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون. صلوات. عزیزان محترم، اس مقدس اور محترم مجلس اعزا کے لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ یونس کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. سورہ یونس قرآن مجید کا 10واں سورہ ہے، اور وہ آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس کا نشان 35 ہے. 10واں سورہ اور اس کی 35ویں آیت. پروردگار عالم اس آیہ مبارکہ میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع. ایک وہ ہے جو حق کی ہدایت کر رہا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو محتاج ہدایت ہے. فما لکم کیف تحکمون. تو فیصلہ تم کرو کہ اس کی پیروی کرو گے، اس کا اتباع کرو گے، اس کی تابعداری کرو گے جو حق کی ہدایت کر رہا ہے، یا اس کے پیچھے جاؤ گے جو خود محتاج ہدایت ہے. بس اب چھڑنا نہیں اسے. تو آیت نے دیکھو وقت کم ہے، آیتیں زیادہ ہیں، میں بہت تیزی کے ساتھ آگے جاؤں گا، اور معذرت خواہ ہوں کہ مجھے یہاں پہنچنے میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی ہے نا. تو آیت نے بتلایا افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع. ایک وہ ہے جو حق کی ہدایت کر رہا ہے، دوسرا وہ ہے جو محتاج ہدایت ہے. تو فیصلہ تم کرو کہ اس کی پیروی کرو گے جو حق کی ہدایت کر رہا ہے، یا اس کی پیروی کرو گے جو خود محتاج ہدایت ہے. تو آیت نے بتلایا کہ ہدایت کرنے والا اور محتاج ہدایت برابر نہیں. آیت نے بتلایا کہ ہدایت کرنے والا اور محتاج ہدایت برابر نہیں. پھر آگے بڑھ کر سورہ سجدہ میں آواز دی افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون. سنا، مومن اور فاسق برابر نہیں، مومن اور فاسق برابر نہیں. اور پھر آگے بڑھ کر سورہ حشر میں آواز دی لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. سنا، جنتی اور جہنمی برابر نہیں، جنتی اور جہنمی برابر نہیں. اور پھر آگے بڑھ کر سورہ مائدہ میں آواز دی قل لا یستوی الخبیث والطیب. حبیب کہہ دو کہ طیب اور خبیث برابر نہیں. باتیں تو پہنچ رہی ہیں نا. ہدایت کرنے والا محتاج ہدایت برابر نہیں، مومن فاسق برابر نہیں، جنتی جہنمی برابر نہیں، طیب اور خبیث برابر نہیں. یہ جو میں نے آیت پڑھی نا سورہ مائدہ کی، اس کا آغاز ہے قل سے. قل، میرے محمد کہہ دو لا یستوی الخبیث والطیب. قل، محمد کہہ دو ان سے کہ خبیث و طیب برابر نہیں. تو قل کے معنی کیا ہیں؟ قل کے معنی کہہ دو، حبیب کہو، حبیب کہہ دو، ہے نا. ایک سورہ کی ابتدائی آیت جو سب کو یاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. قل، حبیب کہہ دو هو اللہ احد، کہ وہ اللہ، ہوا کے معنی وہ اللہ ایک ہے. قل، حبیب کہہ دو هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے. تو یہ جو قل ہے نا، کہہ دو. قل، بہت سی آیتیں قرآن میں جو قل سے آغاز ہو رہی ہیں، چاروں قل بھی ہے، قل سے آغاز ہو رہے ہیں. قل کا مطلب ہے کہہ دو، ہے نا. اس قل کا تعلق ہے اللہ سے،
اور اللہ کے حبیب کو پیغام کیا دینا ہے؟ هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہ بات پہنچ گئی؟ مثال دے دوں اور آسان ہو جائے گی۔ یہ بچے 2 3 4 سامنے بیٹھے ہیں، اگر میں بچے سے کہوں کہ کہو بیٹا الف، تو اس کو کیا کہنا چاہیے؟ الف۔ اگر یہ پلٹ کے مجھ سے کہہ دے کہ کہو بیٹا الف، تو کیسا لگے گا؟ ہے نا سامنے کی بات؟ میں نے پھر اس سے کہا کہ کہو بیٹا الف، اس نے پلٹ کے پھر کہا کہو بیٹا الف، میں نے پھر کہا کہو بیٹا الف، یہ پلٹ کے کہہ رہا ہے پھر کہو بیٹا الف، تو مسئلہ نازک ہو جائے گا نا بھئی۔ یہ کہو بیٹا، اس کا تعلق مجھ سے ہے، بچے کو فقط الف کہنا ہے نا؟ تو یہ جو قرآن کا قل ہے کہو، اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ محمد کو کہنا یہ ہے، پیغام یہ دینا ہے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ لیکن کتنا امانت دار نبی ہے جو اپنی مرضی سے قرآن کے قل کو نہیں ہٹاتا، تو کیا دین کو تمہاری مرضی پہ جوڑ کے چلا جائے گا؟ پہنچی بات؟ سنی پلاس ہے؟ نہیں، چھوڑ دے بس، رکنا نہیں ہے۔ یہ درمیان میں آ گئی تھی آیت قل جو ہے نا، اب جارے پرچہ لے کر ممبر تو آیا نہیں، ممبر پر پرچہ لے کے تو نہیں آیا، پڑھتے پڑھتے کچھ ذہن میں آ جاتا ہے، آدمی چاہتا ہے کہ عزادار کو ہدیہ کرتے ہیں وہ آگے بڑھ جائے۔ یہ قل آ گئی تھی، اب واپس چلو۔ ہدایت کرنے والا محتاج ہدایت برابر نہیں، مومن فاسق برابر نہیں، جنتی جہنمی برابر نہیں۔ قل، ان سے کہہ دو لا یستوی الخبیث والطیب، کہ طیب اور خبیث برابر نہیں۔ اور پھر آگے بڑھ کر سورہ فاطر میں آواز دی، 35واں سورہ قرآن مجید کا، وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور۔ سنو، سایہ دھوپ برابر نہیں، اندھیرا اجالا برابر نہیں، اندھا بینا برابر نہیں۔ اور پھر آگے بڑھ کر سورہ زمر میں فیصلہ کیا، 39واں سورہ قرآن مجید کا، قل هل يستوي الذين يعلمون، حبیب ان سے کہہ دو، والذین یعلمون، حبیب ان سے کہہ دو کہ عالم اور جاہل برابر نہیں۔ دیکھو بھیا، تاخیر کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جہاں میں پڑھ رہا تھا نا، وہاں اتفاق ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ اب یوں بیٹھا ہوا ہے آدمی، جہاں میں پڑھ رہا تھا تو جب میں نے یوں ہاتھ رکھا تاخیر کے دوران زور سے مارا، تو اتفاق سے وہ ممبر میں کیل نکلی ہوئی تھی، وہ میرے ہاتھ میں چلی گئی۔ تو دوران تقریر یہاں سے تھوڑا سا خون نکلنا شروع ہو گیا، میں نے ٹیشو لے کے اسے صاف کیا، اور جیسے ہی لائٹ گل ہوئی، لائٹ کا آنا جانا تو لگا ہوا ہے نا، لائٹ اس کا آنا جانا لگا ہوا ہے۔ اب وہ تمہاری طرح جو ہے وہ مجبور اور مختار تو ہے نہیں، ہے نا؟ وہ تو کسی اور کے ہاتھ میں ہے، جب چاہتا ہے کھولتے ہیں، جب چاہتا ہے بند کر دیتے ہیں۔ اسے کیا پتا کہ حسین کی عزاداری کسے کہتے ہیں؟ بھائی ہے نا سوال؟ تو جب لائٹ گئی تو میں نے یہ کام جلدی سے کر کے، جس ممبر پہ کیل لڑ رہی تھی اس سے اتر کے میں نیچے آ گیا۔ میں بتا رہا ہوں کیوں نیچے آیا، اسے کہ مجھے موو کرنا تھا، اور دانے ہاتھ پہ کیل تھی، بار بار مجھے خطرہ تھا کہ دوبارہ ہاتھ زخمی نہ ہو جائے۔ جب میں آخری زینے پہ آ کے بیٹھا نا، تو مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا تاریخ کا جو سب نے لکھا ہے، کہ جب علی کی ظاہری خلافت کا زمانہ آیا ہے نا، تو لوگوں نے راستے میں علی کو روک لیا کہ یا علی ہاتھ بڑھاؤ، ہم تمہارے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ علی نے ہاتھوں کو پیچھے کھینچ لیا، کہا بیعت تو نہیں کرواؤں گا۔ جب منع کیا نا تو کہنے لگے یا علی، ہم قیامت کے روز رسول اللہ سے تمہاری شکایت کریں گے کہ ہم نے آپ کے بھائی علی سے دین لینا چاہا، شریعت لینی چاہی، قرآن سیکھنا چاہا، اور اس نے بیعت سے انکار کر دیا۔ جب علی نے یہ کہلوا دیا کہ بیعت کرنا چاہتے ہو دین لینے کے لیے، تب کہا کہ اب بیعت کرواؤں گا لیکن بازار میں نہیں، مقام محبت پر۔ کہلوا دیا، ایسا ہی ہے بھائی، ایسا ہے یا نہیں؟ اب تم سوچ رہے ہو کہ اس کا ربط کیا تھا بھائی، جو اپنی بات بیان کی اور پھر یہاں جوڑ دیا۔ ربط ابھی بتلا رہا ہوں کیا ہے، ابھی بتلاؤں گا ربط، ہے نا؟ کہ بیعت کرواؤں گا، ہے نا، لیکن یہاں نہیں، مسجد رسول میں، رسول کی مسجد میں، ہے نا؟ اب علی پہنچے، بھرا ہوا مجمع تھا، کھچا کھچ مجمع تھا۔ اگر میں تفصیلات بیان کرنے لگوں تو آدھا پونا گھنٹہ اسی میں نکل جائے گا۔ اس وقت کے عجیب و غریب اقتصابات ہیں جو مورخین نے نقل کیے، لیکن وقت نہیں ہے اتنا۔
اس لیے 2 جملے بتلا رہا ہوں، ہے نا. اب علی چلے منبر کی طرف، بھرا ہوا مجمع ہے، پوری مسجد بھری ہوئی ہے نا، اور بڑے بڑے سینئر لوگ بھی تشریف فرماتے، بڑے بڑے پرانے لوگ بھی تشریف فرماتے، ہے نا. تو اب سوچا کہ بھئی رسول کے جانے کے بعد جب سلسلہ آگے بڑھا بزرگوں کا، تو جو پہلے بزرگ آئے انہوں نے ایک جگہ چھوڑ کر احترام میں نبی کے نچلی سیڑھی پہ تشریف فرما ہوئے. اس کے جو بعد آئے انہوں نے 2 سیڑھیاں چھوڑی احترام میں. دیکھو احترام ضروری ہے بزرگوں کا احترام ضروری ہے نا. 2 سیڑھیاں چھوڑ کے بیٹھے. جب تیسری منزل آئی ظاہر خلافت کی تو انہوں نے رسول کی جگہ چھوڑی، اپنے سے اوپر جو 2 سینئر بزرگ گزرے، احترام ضروری ہے، ان کی چھوڑی اور آخری سیڑھی پہ بیٹھ گئے. کہاں بیٹھے؟ اب علی جب آئے مسجد میں تو لوگ سوچنے لگے کہ بھئی جگہ تو ہے نہیں، تو علی بیٹھیں گے تو کہاں بیٹھیں گے، ہے نا. ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ علی کے قدم اٹھے اور پہلے زینے پر آئے، ہے نا. بھئی علی کے قدم اٹھے پہلے زینے پر آئے، ہے نا. جب پہلا مقام زیر قدم علی آ گیا ہے نا، تو لوگوں نے سوچا کہ شاید پہلی سیڑھی چھوڑ کے دوسرے مقام پہ بیٹھیں گے، ہے نا. ایک مرتبہ علی کے قدم مبارک اٹھے. دیکھو جس طریقے سے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اسی طریقے سے علی کے قدموں کو دیکھنا بھی عبادت ہے. مجھے چیلنج مت کرنا. اب سن لو استدلال، میں نے کہہ دیا نا جملہ، اب استدلال سن لو. سورہ اعراف میں کہتا ہے، پوری آیت نہیں پڑھ رہا، 7واں سورہ، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. پوری آیت نہیں پڑھی. یامرہم بالمعروف، یہ محمد ساری عبادتوں کا حکم دے گا، وینہاہم عن المنکر، اور تمہیں ساری برائیوں سے روکے گا، ہے نا. آیت بہت طویل ہے، میں نے درمیان کا حصہ لیا ہے. یامرہم بالمعروف، یہ محمد ساری عبادتوں کا حکم دے گا. محمد جو حکم دے گا وہ عبادت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نا، میں نہیں کہہ رہا، آیت کہہ رہی ہے. ٹھیک، محمد جو حکم دے گا وہ ہوگی عبادت. جب علی نے خیبر کے در کو جھٹکے سے اکھاڑ کے ہتھیلی پہ رکھ لیا تو مسلمان دوڑا ہوا نبی کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، وہ دروازہ جو 40 یا 90 80 آدمی مل کے کھولتے تھے وہ انگلیوں کے جھٹکے سے اکھاڑ لیا، ہاتھ پہ دھر ہے، در پہ لشکر اسلام ہے. رسول مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگا، ابھی تو تم نے علی کے ہاتھ دیکھے ہیں، جا کے علی کے پاؤں دیکھو. رسول جو حکم دے گا وہ عبادت ہوگی. رسول کہہ رہا ہے جا کے علی کے پاؤں دیکھو. تو اب تک تو ہم یہ سنتے آئے تھے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، آج پتہ چلا کہ علی کے پیروں کو دیکھنا بھی عبادت ہے نا. تو جب پہلا مقام زیر قدم علی آ گیا، لوگ سمجھے شاید دوسرے مقام پہ بیٹھیں گے. ایک مرتبہ پاؤں اٹھے، دوسرے مقام کو عبور کیا. لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو پہلے مقام پہ بھی نہیں بیٹھے، دوسرے مقام پہ بھی نہیں بیٹھے، دونوں مقام زیر قدم علی آ گئے. اب علی نے پاؤں کو اٹھایا. لوگوں نے سوچا شاید تیسرے مقام پہ تشریف فرما ہوں، ہے نا. علی نے پاؤں اٹھایا اور اپنا پاؤں اس تیسری منزل پہ رکھ دیا، ہے نا. تو اس تیسری منزل پہ رکھ دیا. جب تینوں مقامات علی کے قدموں کے نیچے آ گئے، جب تیسرے مقام پہ بھی بلند ہو گئے، تیسرے مقام پر بھی بلند ہو گئے، تو اب نگاہوں نے دیکھا کہ ابو طالب کا بیٹا اس مقام پہ جا کے بیٹھا جہاں پہ محمد رسول اللہ بیٹھتے تھے. بھائی یہی تو بتلانا تھا کہ علی نے مقام محمد پر بیٹھ کر بتلا دیا کہ یہ پہلی تم دینے آئے تھے چوتھی، مقام محمد پہ بیٹھ کے بتایا کہ یہ چوتھی نہیں، یہ پہلی ہے. لوگ دینے آئے تھے چوتھی، مقام رسالت پر جس جگہ پہ رسول بیٹھا کرتے تھے بیٹھ کر بتلایا کہ یہ چوتھی نہیں ہے، پہلی ہے. چوتھی نہیں ہے، پہلی ہے. اب بھی وہ خلیفۃ بلا فصل سمجھ میں نہیں آتا. میرے پاس آیتیں روایتیں تو بہت ہیں، آیتیں روایتیں بہت ہیں، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. سلام کرام کی آیت پہ پھر واپس جانا ہے، لیکن ایک جملہ تو ہدیہ کر دو بھائی، ایک جملہ تو ہدیہ کر دو، ہے نا. بھائی منزلیں چھوڑی اور اس مقام پہ بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے،
ہے نا. لوگ سمجھ رہے تھے کہ بیٹھ جائیں گے نیچے. خدا کی قسم اچھا ہوا کہ علی مقام محمد پہ بیٹھ گئے، ورنہ بعد میں آنے والا یعنی آسان کر دیا آنے والوں کے لیے بھی، ورنہ مسئلہ ہو جاتا سائیں، کھودنا پڑ جاتی. کہاں بیٹھتے بس رکنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے نا. اسے کہتے ہیں باب مدینۃ العلم، ہے نا. بس رکنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے. تو ہدایت کرنے والا محتاج ہدایت برابر نہیں، مومن فاسق برابر نہیں، طیب خبیث برابر نہیں. آگے کیا تھا؟ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ. سنا، سایہ دھوپ برابر نہیں، اندھیرا اجالا برابر نہیں، اندھا بھی نہ برابر نہیں. اور پھر سورہ زمر میں فیصلہ کیا، 39واں سورہ قرآن مجید کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يَعْلَمُونَ. حبیب کہہ دو کہ عالم اور جاہل برابر نہیں، عالم اور جاہل برابر نہیں. میں نے مختلف مقامات سے آیتیں ہدیہ کی ہے نا. نتیجہ آپ نکال دیجئے بھئی. آیتیں تو میں نے سنا دی، نتیجہ آپ سے نکلواؤں گا. ہدایت کرنے والا محتاج ہدایت برابر نہیں، مومن فاسق برابر نہیں، طیب خبیث برابر نہیں، اندھا بینا برابر نہیں، اندھیرا اجالا برابر نہیں. بھئی عالم اور جاہل برابر نہیں. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں. تو وہ اللہ جو یہ پسند نہ کرے کہ جاہل عالم کے برابر کھڑا ہو جائے، وہ یہ کیسے پسند کرے گا کہ سوال پوچھنے والا جاہل آگے ہو اور سلولی کہنے والا پیچھے؟ کون گئی بات ہے نا. سوال پوچھنے والا سائل آگے ہو اور جواب اور سلونی کا دعویٰ کرنے والا وہ پیچھے ہو. ممکن نہیں ہے. اور اس بات کو یاد رکھنا کہ تاریخ کا پہلا سلونی میرے نبی کا سلونی ہے. بھئی تاریخ کا پہلا سلونی میرے نبی کا سلونی ہے. اور وہی سلونی وراثت میں آگے بڑھ کر ابو طالب کے بیٹے علی تک آیا ہے نا. اب بات آ گئی پہلے سلونی تک، نبی کے سلونی تک. تو سنتے جاؤ. بھئی نبی آئے ممبر پر اور جانتے ہو کیا فرمانے لگے؟ سب نے لکھا، میں اپنے گھر کی کتابوں سے عرض نہیں کر رہا، جو علماء اسلام نے مرتب کی ہے نا ان سے پڑھ رہا ہوں، حوالے سب میرے پاس ہیں. ٹھیک. نبی آئے اور آنے کے بعد ممبر پر بیٹھنے کے بعد کہنے لگے سلونی اما شئتم ما کنت فی مقام ھذا. پوچھو جس شے کے بارے میں چاہے پوچھو. ما کنت فی مقام ھذا، جب تک میں اس مقام پہ ہوں جس شے کے بارے میں چاہو پوچھو. ایک شخص درمیان سے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ. کیا کہنے لگا؟ یا رسول اللہ. سوال تو اس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا جس کے بارے میں معلوم نہ ہو. کہا کہ ہاں پوچھو. کہا اللہ کے رسول بس یہ بتا دیجئے کہ میرا اصل باپ کون ہے، میری اصل والدیت بتلا دیجئے، شجرہ بتلا دیجئے ہے نا. بھئی مجھے کبھی کبھی حیرانی ہوتی ہے کہ بھئی رسول کے پاس علم غیب تو تھا نہیں اور پھر پوچھ رہے ہو کہ آپ بتلا دیجئے. تو فیصلہ تو کر لو پہلے ہے نا. تو جیسے ہی کہا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ولدیت، اصل ولدیت بتلا دیجئے. میرے نبی نے کہا فلا ابن فلا ہے نا. وہ کسی اور کے نام کے ساتھ منسوب تھا. نبی نے کہا فلا ابن فلا. وہ پوچھ کے بیٹھا، اتنے میں دوسرا کھڑا ہو گیا، ہاتھوں کو جوڑا، کہا یا رسول اللہ لگے ہاتھوں ذرا سا میرا بھی شجرہ. نبی نے کہا فلا ابن فلا. وہ پوچھ کے بیٹھ رہا تھا کہ گوشے سے تیسرا کھڑا ہوا. اس سے پہلے کہ سوال کرتا ایک بزرگ کھڑے ہوئے ہاتھوں کو جوڑا اور کہنے لگا یا رسول اللہ یہ تو اس طرح کے سوالات پوچھتے رہیں گے، چھوڑیے ان باتوں کو. خدا کی قسم اچھا ہوا کہ ان بزرگ نے میرے نبی کو روک دیا، ورنہ خدا معلوم کن کن کے شجرے کھول کے سامنے آ جاتے. یہ تھا میرے نبی کا سلونی، یہ تھا میرے نبی کا سلونی. اور اب ایک سلونی میرے علی کا سن کے جاؤ. کوفے کے ممبر پر آئے اور آواز دی سلونی سلونی قبل ان تقعدونی. پوچھو قبل اس کے کہ تم
مجھے گم کر دو. میں تمہیں گم کر دوں نہیں, میں تمہیں گم کر دوں نہیں, قبل اس کے کہ تم مجھے گم کر دو. میں تو ہوں گا, تم دیکھ نہیں پاؤ گے. کبھی کبھی اس اینگل سے بھی تو سوچا کرو نا, ہے نا. تو جیسے ہی علی نے سوال کیا, سامنے سے ایک شخص کھڑا ہوا, کہنے لگا یا علی یہ بتاؤ اس وقت جبریل سید الملائکہ کہاں ہے نا, جبریل کہاں ہے؟ علی نے سامنے دیکھا, پیچھے دیکھا, دائنے دیکھا, بائیں دیکھا, اوپر دیکھا, نیچے دیکھا, اب پکار کے کہا انتا جبریل, تو جبریل ہے. اب علی نے جدھر دیکھا حدوں کو توڑ کے دیکھا. بھائی جدھر بھی علی کی نگاہ گئی حدوں کو توڑ کے گئی. بھائی یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں, بھائی یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں. جو امتن وسطن ہو, درمیان کی قوم ہو اور ساری امت پہ گواہ ہو, اس گواہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کی آنکھیں دیوار سے رکے نا, دیوار کے پار دیکھیں. اب وقت نہیں ہے ورنہ میں آیت پڑھ دیتا, وقت نہیں ہے. ٹھیک بھائی, علی نے کہا تو ہے, وہ گیا. علی کا جواب مکمل ہے, وہ گیا. جب چلا گیا تو کسی نے آگے بڑھ کے پوچھ لیا یا علی اتنے جلدی کیسے دیکھ لیا, یا علی اتنے جلدی کیسے دیکھ لیا؟ میرے مولا نے ہاتھوں کو سامنے کر دیا. کہا بھائی یہ کتنی انگلیاں ہیں؟ کہا یا علی یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے, بھائی سامنے ہے 5 انگلیاں ہیں, ہے نا. کہا جس طریقے سے یہ انگلیاں تیری نگاہوں کے سامنے ہیں, اسی طریقے سے پوری کائنات علی کے سامنے ہے نا. تو اب اس بات کو یاد رکھنا کہ تمہارے بنائے ہوئے اور ہیں, اللہ کے بھیجے ہوئے اور ہیں. تو پہنچ گئی بات, ہے نا. تو ہدایت کرنے والا محتاج ہدایت برابر نہیں, مومن فاسق برابر نہیں, اندھا بینا برابر نہیں, طیب خبیث برابر نہیں, عالم جاہل برابر نہیں. پڑھوں آیتیں, تھک تو نہیں گئے؟ ہاں ویسے میں نے کبھی یہ سوال پوچھا نہیں ہے کراچی میں, تھک تو نہیں گئے؟ یہ یہاں آنے کے اثرات آ گئے مجھ پہ. اور میں گواہ رکھتا ہوں, 2 باہر کھڑے, ایک یہ بائیں ہاتھ پہ بیٹھا ہے, اور 2 لوکل گواہ ہیں, 2 لاہور کے, ایک کراچی سے لایا ہوں ساتھ, ہے نا. اور گواہی کم سے کم 2, گواہی کم سے کم 2. سورہ رات کی آیت بھول گئے, وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے لست مرسلا, کہ تو رسول نہیں ہے. قل, میرے حبیب ان سے کہہ دے, کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. حبیب ان سے کہہ دے کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے 2 کافی ہیں, ایک اللہ اور دوسرے وہ جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے. اب یہ آیت پڑھ دی تو 2 جملہ سن لو, روکوں گا نہیں. آیت پڑھ دی نا 2 گواہی کے حوالے سے, تو روک کے سن لو جملہ, روک کے, ہے نا. محمد کی رسالت کے کتنے گواہ؟ 2. ایک اللہ, دوسرے وہ جس کے پاس کتاب کا پورا. ہاں, ومن عندہ علم الکتاب, الف لام لگا ہوا ہے, الکتاب, پوری کتاب کا علم. یہ من الکتاب والا نہیں ہے. جو من الکتاب والا تھا نا, من الکتاب, کتاب کا تھوڑا سا علم, وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لے آیا. جو من الکتاب والا تھا, من الکتاب, کتاب کا تھوڑا سا علم, وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لے آیا. تو اب جو پوری کتاب کا عالم ہو, اگر سورج کو پلٹا دے تو تعجب کیسا؟ پچیس منٹ ہو گئے بھائی. ہاں میں جا رہا ہوں, 50 منٹ تو کھینچ دوں بھائی, 50 تک تو پڑھ دوں, جلدی تو نہیں ہے نا آپ کو. ہاں بھائی, تاخیر سے بھی تو حاضر ہوئے ہیں نا بھائی, ہم تاخیر سے حاضر ہوئے, یہ تو سچ بات ہے نا, تاخیر سے حاضر ہوئے. اچھا, ہر دفعہ تاخیر اچھی نہیں ہوتی, لیکن کبھی کبھی تاخیر بھی ضروری ہوتی ہے. حجۃ الوداع کے فوراً بعد علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا, غدیر میں لا کے تاخیر کروائی, تاکہ جب مسلمان گھروں کو پلٹ پلٹ کے جائے تو لوگ پوچھے تاخیر کیوں ہوئی, تو کہنے میں آسانی ہو جائے کہ علی کی مولائیت کا اعلان ہو رہا تھا. ہے نا, بادشاہ ٹھیک جا رہا ہوں, مشکل تو نہیں ہے آپ کو. تو میرے خیال سے میں نے وہاں دیکھا آپ حضرات کو, دوسری جگہ پہ بھی دیکھا تھا میں نے,
یہ چہرے پہچانے ہوئے لگ رہے بائیں جانب کے ایک آدھ چہرے، ٹھیک ہے نا، بس رکنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے. تو ہدایت کرنے والا محتاج ہے ہدایت برابر نہیں. دوبارہ فہرست یاد نہیں کراؤں گا آیتوں کی. آخری میں نے آیت کون سی پڑھی؟ سورہ زمر کی، عالم اور جاہل برابر نہیں. سورہ رات میں کہتا ہے 13واں سورہ قرآن مجید کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُفَضِّلُ بَعْضَ عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكَلِ. سنا، ساری سبزیاں برابر نہیں. یا علی یا علی. نورانی مصطفیٰ فرزند ابو طالب شوہر بطول بابائے شبیر و شبر آقا مولا خطیب منبر سلونی علی علیہ السلام صلوات. یا علی یا علی. اب میں اندر والوں کو تو میں کور کر سکتا ہوں، باہر والے حضرات جو ان تک آواز نہیں. محمد آل محمد بلند صلوات. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. یا علی. جلال کبریا مادر حسنین زوجائے ولی اللہ بنت رسول فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند تر یا علی. یا علی. خوشنودیے حسین منی وانا من الحسین علیہ السلام. یا علی یا علی. حضور آپ لائٹیں جو ہے وہ بند کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں دیکھ کے نہیں پڑھ رہا، صرف ساؤنڈ کھول دیں. ہاں باقی لائٹوں کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ساؤنڈ چل جائے، ہم اپنا کام تو کریں. یا علی یا علی. یا علی یا علی. خوشنودیے برادران حسین اسر مرتضی یا علی. دعائے زہرا سکینہ دیاس مولا یا علی یا علی یا علی. شہنشاہ عباس شہزادہ قمر بنی ہاشم علیہ السلام صلوات. یا علی یا علی. یا مجمع کو آگے بلا لیں، پڑھ دیتا ہوں بغیر آئے کی. یا علی یا علی یا علی. یا علی یا علی. آپ لوگ نزدیک آ جائیں تو میں بغیر مائک کے ہی شروع ہوتا ہوں. آ جائیں نزدیک، بہت جگہ ہے. یا علی یا علی. یا علی. بر محمد و آل محمد صلوات.
یا علی خوشنودیے شہزادہ امن پیکار امن سبت قبا امام حسن مجتبی علیہ السلام صلوات بار محمد و آل محمد صلوات پیچھے گیٹ والے سامنے تک آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ چلے جب تک لائٹ رک چلوں چلے بسم اللہ کریں 2 منٹ کی بات ہے. چلیے ان کو 2 منٹ لینے دیں جب تک میں آپ سے بات چیت کر لوں تھوڑا سا. چلے ٹھیک ہے نا. دیکھیے بھائی میں پیغام سنا رہا تھا, آپ پیغام سن رہے تھے, ہم دونوں کے درمیان یہ مائک وسیلہ تھا. بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ ہم دونوں کے درمیان یہ مائک وسیلہ تھا. وسیلہ خراب ہو گیا, پیغام ٹھیک سے نہیں پہنچ سکا, تو پیغام کی طلب یہ ہے کہ اس کے کام آنے والا وسیلہ بے عیب ہو. تو اللہ جنہیں اپنے پیغامات کا وسیلہ بنائے, کیا وہ تم جیسے ہوگے؟ پہنچ گئی. اب اس سے پہلے کہ چلی جائے میں تیزی سے آگے بڑھ جاؤں, ہے نا. 25 منٹ اگر 15 سے 20 منٹ بھی جاری رہی تو ہم اپنا کام تو کریں جلدی جلدی, ہے نا. تو بہت توجہ رکھنا. سورہ رات 13واں سورہ قرآن مجید کا, وَنُفَصِّلُ بَعْضَ عَلَى بَعْضٍ فِي الْعُقَلِ وَنُفَصِّلُ بَعْضَ عَلَى بَعْضٍ فِي الْعُقَلِ. سنا, ساری سبزیاں برابر نہیں, ساری سبزیاں. اچھا دیکھو یہ سبزی والی آیت پہ لائٹ گئی تھی, لائٹ سبزی والی پہ, اسی کا ترجمہ کیا تھا میں نے نا, ہے نا. اس کا مطلب ہے فقط سبزی کافی نہیں ہے, سبزی کے ساتھ گوشت بھی کھاؤ. انلیس کہ ڈاکٹر پرسکرائب کر دے کہ بھئی آپ کو ویجیٹیرین بننا تو الگ بات ہے, ورنہ اللہ کی نعمتوں کا انکار نہ کرو, بقدر ضرورت کھاتے رہو. یہ بھی کہہ رہے ہیں بے شک, بس ٹھیک ہے تھوڑا سا اور صبر کریں آپ, 15-20 منٹ بس. ہاں یہ شک بھی دور ہو جائے گا, ہے نا. بس رکنا نہیں ہے. کیا کہتا ہے؟ وَنُفَضِّلُ بَعْضَ عَلَى بَعْضٍ فِي الْعُقَلِ. سنو, ساری سبزیاں برابر نہیں. پھر بنی اسرائیل میں کہتا ہے انظر کیفا فضلنا بعضهم علی بعض, سارے انسان برابر نہیں. پھر سورہ آل عمران میں کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, سارے رسول برابر نہیں. پھر 17ویں سورہ میں کہتا ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ, سارے نبی برابر نہیں. تو ساری سبزیاں برابر نہیں, سارے انسان برابر نہیں, سارے رسول برابر نہیں, سارے نبی برابر نہیں. مقداد ابو ذر جیسا نہیں, ابو ذر سلمان جیسا نہیں. تو جب نبی کی بزم میں بیٹھنے والے نبی جیسے نہ ہوئے تو حلوہ کھانے والا محمد جیسا کیسے ہو جائے گا؟ دیکھو بھائی, حلوے پہ لائٹ گئی تھی نہیں, سبزی پہ گئی, حلوے پہ آ گئی. لائٹ سبزی پہ گئی, کس پہ آ گئی؟ حلوے پہ آ گئی. اب ایک جملہ سن لو یہاں پہ, مجھے آگے جانا ہے. یعنی آگے سے مطلب جہاں پہ یہاں پہ رکا ہوں, اس جملے سے آگے جانا ہے. یعنی اس کے بعد مجلس نہیں پڑھنے جانا, ہاں, لیکن روک کے یہاں پہ ایک جملہ سن لو, ایک جملہ, ہے نا. سبزی پہ گئی, حلوے پہ آ گئی, ہے نا. خدا کی قسم عجیب مزاج کے لوگ ہیں. یعنی مجلس کے تبرک کو سب نے بدعت کہا, لیکن شب برات کے حلوے کو کسی نے بدعت نہیں کہا. یہ عجیب بات ہے نا. اور ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے کہ چونکہ خود کھاتے ہیں. بھائی حلوہ تو تمہیں پتہ ہے مولوی حضرات کی غذا میں ایک اہم چیز ہے, یعنی ان کی شخصیت میں. اچھا مطلب میں اپنے آپ کو ایگزام نہیں کر رہا, ہاں, میں نے کل رات میں نظر میں حلوہ کھایا ہے, ایسی بات نہیں ہے. جہاں ٹھہرا ہوا ہوں وہاں پہ بھی کھایا ہے, میں ایگزام نہیں کر رہا, ہے نا.
تو اب کبھی پھر اس پہ کمنٹس دوں گا کہ کبھی آپ کی خدمت میں آیا تو مجھے یاد دلا دینا یہ فلسفہ بدعت و سنت ہے کیا. لیکن ابھی آگے جانا ہے. ٹھیک. تو مقداد ابو ذر جیسا نہیں, ابو ذر سلمان جیسا نہیں. تو جب نبی کی بز میں بیٹھنے والے ہے نا محمد جیسے نہ ہوئے تو پھر خطا کار امتی محمد جیسا کیسے ہو جائے گا؟ بھائی سوچنے والی بات ہے یا نہیں ہے نا. اب مزید اس پہ دلیلیں نہیں دینی, لیکن ایک دلیل بہت سامنے کے دیکھے گزروں گا اور اتنا آسان کروں گا کہ یہ بچہ جو گھور گھور کر مجھے دیکھ بھی رہا ہے, توجہ سے سن بھی رہا ہے, اس تک بھی پہنچ جائے. بیٹا یہ بتلاؤ کہ ابھی محرم سے پہلے کون سی عید گزری؟ کون سی؟ بقرعید, عید قربان ہے نا. بقرعید عید قربان جس میں تم قربانی کرتے ہو, ایسا ہی ہے نا. بچے سے بات ہو رہی ہے, بچے کے وسیلے سے بزرگ بھی سنیں گے, ٹھیک ہے نا. اچھا تو وہ عید قربان میں قربانی کیوں کرتے ہو؟ ابراہیم کی سنت ہے. اچھا بھائی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیسے بنی؟ کیا دیکھا تھا؟ خواب دیکھا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا. خواب میں کیا دیکھا؟ کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. میں نے ترجمہ آپ سے کروا لیا, اب آج پڑھنے جا رہا ہوں. ترجمہ میں نے آپ سے کروایا ہے, آیت اب پڑھنے جا رہا ہوں. جا کے دیکھنا قرآن میں. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے انی ارا فی المنام, انی ارا فی المنام, بیٹے میں مسلسل خواب دیکھ رہا ہوں, میں مسلسل خواب دیکھ رہا ہوں. کیا؟ انی اذبحک کا, کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری, تو بیٹے تمہاری رائے کیا ہے؟ قالا یا ابت, اسماعیل بولے قالا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. بابا آپ کو جو امر الہی ہوا ہے آپ اس پر عمل کریں, انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں پائیں گے. پہنچ گئی بات؟ پیچھے والے جو دروازے کے ساتھ بیٹھے پہنچ گئے بھائی, ہے نا. بس اب یہی روکنا ہے. ہم محمد جیسے, محمد ہم جیسا, ہے نا. یہ استدلال ذہن میں رکھنا, اسی کا جواب دے رہا ہوں. ٹھیک. ابراہیم خلیل اللہ نے خواب دیکھا, باپ بھی نبی اللہ بیٹا بھی نبی اللہ. باپ نے خواب دیکھا کہ میں خواب میں اسماعیل کو بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں, بھائی یہی تو ہے نا. دوسرے دن صبح ہوئی, ابراہیم نے اسماعیل کا ہاتھ تھاما, قربان گاہ پر لے کر آئے, لٹا دیا, گلے پہ چھری رکھ دی, بھائی یہی تو ہوا نا. یہ چل رہا ہے 2022 ہے نا, 1444 ہجری, ایسا ہی ہے. اگر آج رات میں کوئی مسلمان خواب دیکھ لے کہ خواب میں وہ اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہے, تو کیا تم اسے اجازت دیتے ہو کہ وہ صبح اٹھ کے اپنے بیٹے کا ہاتھ تھامے اور قربان گاہ پہ جا کر لٹا کر اس کے گلے پہ چھری پھیر دے؟ تم اجازت دیتے ہو؟ نہیں دیتے. خدا کی قسم ساری دنیا کا مسلمان اس کے پیچھے پڑ جائے گا اور یہی کہے گا کہ وہ نبی کا خواب تھا یا تیرا خواب ہے, وہ نبی کا خواب تھا یا تمہارا خواب ہے, وہ نبی کا خواب تھا یا تمہارا خواب ہے. تو جب نبی کا خواب تمہارے خواب جیسا نہ ہوا تو تم نبی جیسے کیسے ہو جاؤ گے؟ کب تک کہتے رہو گے کہ ہم محمد جیسے, محمد ہم جیسا؟ بھئی یہ قرآن مجید قصیدہ ہے میرے محمد کی شان میں. اگر تمہاری شان میں ایک آیت بھی آئی تو دکھلا دو. بھئی یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں. بھئی 2 4 5 8 25 آیتیں آ گئی ہو تو دکھلا دو. لیکن یہ قرآن قصیدہ ہے محمد کی شان میں نہیں. قرآن قصیدہ ہے محمد و آل محمد کی شان میں. محمد اور آل محمد عمل کرتے جائے, قرآن بنتا جائے, ہے نا. چیلنج مت کرنا ورنہ آیتوں سے ثابت کر دوں گا, لیکن وقت میں گنجائش نہیں ہے. کیا بھول گئے 30ویں پارے کا مشہور و معروف سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ ما ودعک ربک وما قلیٰ وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ ولسوف یعطیک ربک فترضیٰ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث. میں نے پورا سورہ تلاوت کیا لیکن ساری آیتوں کا ترجمہ نہیں کروں گا. کل 2 3 آیتیں. والضحیٰ دن کے گرم وقت کی قسم, واللیل اذا سجیٰ اور جب رات اندھیری ہو جائے اس وقت کی قسم, ما ودعک ربک وما قلیٰ, میرے محمد ہم نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا, میرے حبیب ہم تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوئے, ہے نا. وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ, اور میرے محمد تمہارا انجام تمہارے آغاز سے بہتر ہوگا, ہے نا. اگر میرے پاس وقت ہوتا تو یہ ایک ایک آیت پہ میں رک رک کے جملے ہدیہ کرتا.
لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے نا. اس کے فوراً بعد کی آیت وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرے حبیب، میرے طٰہٰ، میرے یاسین، میرے محمد، ہم تمہیں اتنی نعمتیں عطا کریں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے. وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. فترضیٰ، حبیب ہم تجھے اتنی نعمتیں عطا کریں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا. سورہ طٰہٰ کی آیت یاد آئی، 20ویں سورے کی. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اجلت الیک رب لترضیٰ. مالک میں نے جلدی اس لیے کی تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. موسیٰ کہہ رہے ہیں علیہ السلام کہ مالک اجلت، میں نے جلدی اس لیے کی تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. کیا بھول گئے سورہ نمل کی آیت 27واں سورہ قرآن مجید کا؟ سلیمان نبی اللہ کہنے لگے ان عامل صالحا ترضاہ. پروردگار مجھے کوئی عمل بتا میں کروں اور تو مجھ سے راضی ہو جائے، ہے نا. تو موسیٰ کی خواہش کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، سلیمان کی خواہش کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے. اچھا تو کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی خواہش نہیں ہے کہ ان سے اللہ راضی ہو جائے؟ بھائی ہے. جبھی تو صحابی کے نام کے ساتھ دعائیہ کلمہ لگایا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے. تو موسیٰ کی خواہش کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، سلمان کی خواہش کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، داؤد کی خواہش کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، آدم کی خواہش کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، ابراہیم کی خواہش کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، صحابہ کرام کی خواہش کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، اور اللہ کی خواہش کہ محمد مجھ سے راضی ہو جائے، ہے نا. بھائی اللہ کی خواہش کہ محمد مجھ سے راضی ہو جائے. تو جب انبیاء کرام اور صحابہ کرام مل کر محمد جیسے نہ ہوئے تو عرب کا بدو محمد جیسا کیسے ہو جائے گا؟ ہے نا. بس یہاں تک آ گئے. اب 2 جملے سنو تاکہ میں مصائب کی طرف چلا جاؤں. 2-3 جملے، ہے نا. ابھی فوراً نہیں جاؤں گا لیکن 2-3 جملے حجہ کر کے جاؤں گا. بھائی اب تو آیا ہوں اس مقام پر جہاں پہ رکنا ہے تمہیں، ہے نا. وہ جو میں نے ابتدائی باتیں کی، ہے نا، غدیر والا جملہ ہدیہ کر دیا میں نے، ٹھیک. علی کی ظاہری خلافت پہ جملہ ہدیہ کر، وہ تو درمیان میں آ گئی تھی بات. وہ تو یعنی جو سلسلہ گفتگو ہے اس سے مربوط تو نہیں تھی، میں نے تو روک کے ہدیہ کیا ہے. تو اب کچھ نہ کچھ تو ہدیہ کرنا ہے نا. تو اسے 2-3 جملے ہدیہ کروں گا، اس کے بعد جاؤں گا مسائل تک. اب یہاں تک آگے تو سنتے جاؤ، ہے نا. انبیاء کی خواہش کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، صحابہ کرام کی خواہش کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے. یا علی، بھائی اب یہ تو عجیب جگہ پہ رکا ہے. بھائی ایسی جگہ رکا تو میں بول بھی نہیں سکتا. اس جگہ مائک ہی نہیں ہے، عجیب ہے. بھائی آپ نے کنیکشن یہاں بند کیا، ہمارا کنیکشن تو جڑا ہوا ہے. نورین مصطفیٰ فرزند ابو طالب شوہر بطول بابا شبیر و شبر یا علی مولا خطیب منبر سلونی علی علیہ السلام. ارے یار جنریٹر پہ جانے دیتے، بس 10 منٹ تو بولنا تھا. 10-12 منٹ تک جنریٹر پہ جانے دیتے. بار محمد و آل محمد سلام. کیا ارے بھائی تو بانی مجید سے پوچھنا یہ ہے، میں تو بس اختتام کرنا چاہتا ہوں. ویسے ہی تاخیر ہو گئی ہے نا. اچھا بھائی یہ ذہن میں رکھنا کہ سلیکشن پہ کنیکشن ڈسکنیکٹ ہوتا ہے، جہاں امر الہی ہے وہاں جڑا رہتا ہے. دیکھو نا، کبھی آپ جنریٹر سلیکٹ کر رہے ہیں، کبھی کہ الیکٹرک سلیکٹ کر رہے ہیں. بھائی 10 منٹ تھے ایسی پہ جانے دیتے. ہاں درود پڑھتے محمد والے محمد پہ. میرا آواز نہیں چھڑنا، آواز نہیں چھڑنا. ہاں اس کو تو چھڑنا ہی نہیں ہے. ہاں تھکا ہوا ہوں میں بھی. اس جگہ میرا کنٹرول تو تمہارے پاس ہے. اگر تم نے مجھے کنٹرول میں لے لیا تو معاملہ خراب ہو جائے گا. بس رکنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے. اب کیا کہہ رہا تھا میرے حافظے سے نکل گیا. دیکھو نا ہے، ہاں انہوں نے یاد دلایا، انہوں نے یاد دلا کے یعنی مجھے راضی کر لیا کہ میں بھی خوش ہو گیا، ہے نا. تو انبیاء کرام کی خواہش کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، صحابہ کرام کی خواہش کہ اللہ
ان سے راضی ہو جائے، اللہ کی خواہش کہ محمد مجھ سے راضی ہو جائے، اور اس محمد نے کہا یا علی اما ترضا، علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ میں موسیٰ جیسا تو ہارون جیسا؟ کتنی تیزی کے ساتھ آیا ہوں میں، آپ سوچتے تھے کہ میں 5-7 منٹ اس میں بھی لے لوں گا، یہ بھائی ٹائم ہی نہیں تھا، وہاں کے کنیکشن کا معاملہ چلا تھا، سلیکشن کا کہاں اتنا وقت تھا، ہے نا؟ بس بات پہنچ گئی نا. تو یہ تو روایت ہے، سب نے لکھا ہے، اور یہ تو وہ روایت ہے جو بخاری شریف کے اندر بھی ہے، جو شریف ترین کتاب ہے. زمانہ بھی انہی کا چل رہا ہے آج کل، ہے نا بھائی، زمانے کے اعتبار سے بھی شریف ہے نا. یعنی یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ زمانے کے اعتبار سے بھی شریف ہے. بھئی یہ اچھی تبدیلی آئی کہ شرافت آ گئی، ہے نا؟ بس رکنا نہیں ہے، ٹھیک. اب روایت تم کہہ رہو کہ بھئی شروع سے لے کے آخر تک آیتیں پڑھتا ہے، اب روایت سنا دی، ہے نا؟ بھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام اجل تو الیک رب لترضیٰ، مالک جلدی اس لیے کہ تاکہ تو راضی ہو جائے، ہے نا؟ ان عمل صالحا ترضیٰ، مالک عمل بتا میں کروں تو اس سے راضی ہو جائے. جب علی پر بات آئی تو حدیث پڑھ دی یا علی اما ترضیٰ، ہے نا؟ تو اب حدیث تو پڑھی، چونکہ مضبوط حدیث ہے اور شریف کتاب کی حدیث ہے، صحیح کتاب کی حدیث ہے، لیکن میں آیت کے بغیر رکوں گا بھی نہیں، آیت کے بغیر رکوں گا نہیں. نبی نے ہجرت کی، علی کو بستر پر سلایا، جب علی بستر پر سوئے تو آیت آئی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، بندوں میں ایک ایسا بندہ ہے جو نفس کو بیچتا ہے، مرضی کو خریدتا ہے. آگئے بھائی، آگئے نا آیت پر، پھر واپس آگئے آیت پر، ٹھیک. اب 2 جملے سنو بس یہاں پر، کل 2 جملے، اور اس کے بعد میں مجلس کو اختتامی مرحلے میں داخل کر دوں گا. اب واقعاً دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے، ٹھیک. نبی نے ہجرت کی، جب ہجرت کی تو علی کو بستر پر سلا دیا. اچھا، جانبداری کر کے سلایا؟ سوال ہے بھئی، نبی نے علی کو بستر پر سلایا، کہا یا علی سو جاؤ، لیٹ جاؤ نہیں، لیٹ جاؤ نہیں، نام علی فراشی، نام لیٹ جاؤ نہیں، نام، یا علی سو جاؤ، یا علی سو جاؤ. تو علی سونا ہے، نہیں جملے بدل دوں، علی سونا ہے، علی سونا ہے، علی سونا ہے. اب جیسے جی میں آئے سمجھو دونوں ٹھیک ہے بھئی، تمہاری مرضی جیسے سمجھو. علی سونا ہے، علی سونا ہے. اور یہ جملہ جوہری کی زبان سے سنو گے، ہے نا؟ بس رکنا نہیں ہے. اچھا، تو جانبداری کر کے علی کو سلا دیا کہ یا علی سو جاؤ؟ نہیں، جا کے تاریخ اٹھا کے دیکھو مسلمانوں نے جو مرتب کی. اپنے گھر کی کتاب کی بات نہیں کر رہا، سارے عالم اسلام جس نے بھی لکھی، سوال کیا، مجمع سے پوچھا ایکم یبیتو علی فراشی، ایکم ہے کہ تم میں سے آج کی شب میرے بستر پر سونے والا ہے؟ کوئی تم میں سے آج کی شب، کم کے معنی تم، ایکم تم میں سے ہے کوئی جو آج کی شب میرے بستر پر سوئے؟ جانبداری نہیں کی. اگر جانبداری کر کے علی کو سلا دیتے کہ علی سو جاؤ، تو بعد میں لوگ یہی کہتے کہ بھئی خواہش تو ہماری بھی تھی، نبی نے پوچھا ہی نہیں، ہے نا؟ اس لیے کہا ایکم ہے کوئی تم میں آج کی شب میرے بستر پر سونے والا؟ بھئی کوئی آگے نہیں بڑھا، ہے نا؟ کوئی. اچھا، ہجرت کیوں کرنی ہے؟ ہجرت کیوں کرنی ہے؟ اس لیے کہ ابو طالب کا انتقال ہوا، حکم آیا ہے ابھی ہجرت کر جاؤ. جب تک ابو طالب زندہ رہا، علی کا باپ، حکم ہجرت نہیں آیا. جب حفاظت کرنے والا دنیا سے گیا، کہا ابھی ہجرت کر جاؤ، ہے نا؟ اب وقت نہیں ہے، ورنہ اس جملے پہ میں کمنٹس دیتا، لیکن خدا کی قسم وقت نہیں ہے نا؟ کہا یا ایکم تم میں سے ہے کوئی اس بستر پر سونے والا؟ کوئی آگے نہیں بڑھا. ابو طالب کا بیٹا آگے بڑھا اور عجیب جملہ کہا. میرے مولانا نے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ سب نے لکھا ہے جملہ، یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ ہے نا؟ پوچھا نا سوال، کہا یا علی بچ جائے گی.
کہ علی بچ جائے گی، شکر ادا کیا، بستر پہ سوئے، ٹھیک. لیکن تم نے علی کی تاریخ اٹھا کے دیکھی، نبی نے جو کہا علی سے وہ علی نے کیا. علی نے کبھی پلٹ کے سوال نہیں کیا کیوں کیسے کب کہا، کبھی نہیں کہا یا علی عمر کا سر لے آؤ لے آئے، یا علی مرہب کا سر لے آؤ لے آئے، یا علی بدر کے کنویں سے پانی لے آؤ لے آئے، یا علی کندھے پہ کھڑے ہو کر بتوں کو توڑ دو توڑ دیا، ہے نا. تو جو نبی نے کہا وہ علی نے کیا، پلٹ کے کبھی سوال نہیں کیا. ہجرت کی شب میں سوال کر رہے ہیں، بھئی یہ تو علی کا مزاج نہیں ہے نا، لیکن ہجرت کی شب میں سوال کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو یا علی آپ کا تو مزاج ہی نہیں ہے سوال کرنے کا کہ یہ آج سوال کیسا، کہ بھئی یہی تو بتلانا ہے کہ نبی کی جان میرے سونے سے بچے گی. نبی کی جان میرے سونے سے بچے گی، ساتھ میں جانے سے نہیں بچے گی، ہے نا، ہے نا. بھائی ساتھ میں اگر چلے جاتے تو بستر پہ سوتا کون؟ بھائی یہ بھی تو سوال ہے نا کہ ساتھ میں چلے جاتے تو بستر پر سوتا کون؟ اس لیے کہ نبی کا بستر ہے، کسی عام انسان کا تو ہے نہیں. اس جملے کے پیچھے بھی آیتیں روایتیں تو ہیں، لیکن خدا کی قسم دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. علی بستر پر سوئی، ہے نا، سوئی تو آیت آئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. بندوں میں ایک ایسا بندہ ہے جو نفس کو بیچتا ہے، مرضی کو خریدتا ہے. بس یہ آخری جملہ ہے، نفس کو بیچتا ہے مرضی کو خریدتا ہے. تو علی نے نفس بیچا، ہے نا، نفس بیچا. جب علی نے نفس بیچا تو علی کا نفس کس کے پاس گیا؟ اللہ کے پاس. بدلے میں اللہ نے کیا دیا؟ اپنی مرضی. وہ کس کے پاس آئی؟ علی کے پاس. تو علی کا نفس ہے اللہ کے پاس، اللہ کی مرضی ہے علی کے پاس. اب ہجرت کے بعد کسی کو بیعت لینی ہے تو جا کے اللہ سے لے، اور کسی کو راضی کرنا ہے تو پہلے علی کو راضی کرے. اسے کہ مرضی خدا علی کے پاس ہے. ہو گئی بات. بس ایک جملہ سنو اور اس جملے پہ گفتگو اختتام پذیر ہو گئی، ہے نا. اور حوالہ سن لو، حوالے میرے پاس بہت ہیں لیکن ایک کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. علامہ سالوی رحمۃ اللہ علیہ، عالم اسلام کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. تفسیر سالوی کے نام سے ان کی تفسیر بھی ہے نا. کون؟ حضرت علامہ سالوی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے کتاب میں لکھا اپنے، اب جو جملے کہنے جا رہا ہوں، کہ ادھر علی بستر رسول پہ سوئے، ادھر اللہ نے عرش پر جبریل اور میکائیل کو بلوایا، ہے نا، اور بلا کے جبریل اور میکائیل سے بولا. اب دیکھو دونوں بھائی ہیں جبریل اور میکائیل، ہے نا، اخوت ہے، بھائی ہیں. جبریل میکائیل کو بلوایا اور پوچھنے لگا اللہ فرشتوں سے، جبریل میکائیل سے، کہ جس طریقے سے ایک بھائی دوسرے بھائی پر جان قربان کر رہا ہے، تم میں ہے کوئی ایسا جو ایک دوسرے پہ جان قربان کر دے؟ جانتے ہو فرشتے کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے مالک ہم تو چاہتے یہ ہیں کہ قیامت تک بس تیری عبادت کرتے رہیں، تیری تسبیح و تقدیس کرتے رہیں، تیری بے عیبی کا اعلان کرتے رہیں، لیکن ایک دوسرے پر جان قربان کرنے کو تیار نہیں ہے. جیسے ہی فرشتوں نے کہا کہ ہم ایک دوسرے پر جان قربان کرنے کو تیار نہیں ہیں، اللہ نے پکار کے کہا کہ کاش تم علی جیسے ہوتے. حوالہ میں نے دے دیا، کاش تم علی جیسے ہوتے. کاش فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ جیسے علی اپنے بھائی محمد پہ جان قربان کر رہا ہے تم دونوں میں کوئی ایسا جو ایک دوسرے پہ جان قربان کرتے؟ کہنے کہ نہیں ہم تو جینا چاہتے ہیں، سجدہ تسبیح تقدیس کرنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے پہ جان قربان نہیں کر سکتا. تو اللہ نے کیا کہا کہ کاش تم علی جیسے ہوتے، کاش تم علی جیسے ہوتے. تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دو کہ جب معصوم فرشتے علی جیسے نہ ہوئے تو عرب کے بدو علی جیسے کیسے ہو جائیں گے؟ جب معصوم فرشتے علی جیسے نہ ہو سکے تو خطاکار امتی علی جیسے کیسے ہو جائیں گے؟ تو اب بات سمجھ میں آئی کہ تمہارے بنائے ہوئے اور ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے اور ہیں. بس گفتگو تمام ہو گئی، ہے نا. اب تفسیر سالوی، علامہ سالوی رحمۃ اللہ علیہ، جا کے دیکھیں نا، حوالہ اس لیے دے رہا ہوں، ہے نا. اب اللہ نے، بس میں کیا کہوں، کمال ہو گیا. اللہ نے حکم دیا جبریل اور میکائیل کو ایک علی کے سرانے کھڑا ہو، دوسرا پیتانے کھڑا ہو، اور علی کو رات بھر مبارکباد دے. جبریل سرانے کھڑے ہوئے، میکائیل پیتانے کھڑے ہوئے، اور رات بھر کہتے رہے بخن بخن لکا ابن ابی طالب. کیا کہنے لگے؟ بخن بخن
لکا یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے، اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو، اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو، اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو۔ بھائی یہ معراج کے واقعے میں، شب میں، یہ ابو طالب کہاں سے؟ بھائی یہ ہجرت کے شب میں، ہجرت کے واقعے میں، ہجرت کے شب میں یہ ابو طالب کا تذکرہ کہاں سے آ گیا؟ بھائی سوچنے والی بات ہے نا کہ ہجرت کے شب میں ابو طالب کا تذکرہ کہاں سے آ گیا؟ بھائی اس لیے آیا کہ یہ ابو طالب ہی تو تھا جس نے رونے کی اور لیٹنے کی پریکٹس کرائی تھی۔ بھائی ابو طالب تو تھا جس نے بستر رسول پر سونے کی، بیٹھنے کی، لیٹنے کی، سونے کی پریکٹس کروائی تھی، ہے نا؟ کاش تم علی جیسے ہوتے۔ گفتگو اس مرحلے پہ تمام ہو گئی۔ کیا جملہ تھا؟ اللہ نے فرشتوں سے کہا کاش تم علی جیسے ہوتے، بس تمام ہو گئی بات۔ ہجرت کے بعد پہلی جنگ کون سی ہے؟ ہجرت کے بعد پہلی جنگ بدر، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے لقد نصرکم اللہ ببدر، ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی، بدر میں تمہاری مدد کی۔ کیسے کی؟ فرشتوں کے ذریعے کی، خود تو نہیں آیا نا، فرشتوں کے ذریعے کی۔ اور جتنی تاریخیں جا کے دیکھ لینا، مشرک نے سامنے دیکھا علی لڑ رہے ہیں، پیچھے دیکھا علی لڑ رہے ہیں، دائیں دیکھا علی لڑ رہے ہیں، بائیں دیکھا علی لڑ رہے ہیں۔ ایک مشرک گھبرا کے دوسرے مشرک سے کہنے لگا کہ آج محمد کتنے علی میدان میں لے آئے، ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے جو میدان بدر میں آئے وہ کسی اور کی صورت میں نہیں آئے، علی کی صورت میں آئے۔ کس کی صورت میں آئے؟ علی کی صورت میں آئے۔ بھائی یہ علی کی صورت میں کیوں آئے؟ بھائی یہ علی کی صورت میں فرشتے کیوں آئے؟ تو فرشتوں کے ذہن میں وہ جملہ تھا کہ کاش تم علی جیسے ہوتے، تو یہ سوچ کے آئے کہ علی کی سیرت کی پیروی تو کر نہ سکے، کم سے کم صورت کی پیروی کر لو۔ صورت کی پیروی کر لو، صورت کی پیروی کر لو، یہ سوچ کے آئے کہ کم سے کم علی کے صورت کی پیروی کر لو۔ اور جب حسین نے علی اکبر کو بھیجا تو یہی تو کہا کہ اب اسے بھیج رہا ہوں جو سیرت میں، صورت میں، کردار میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے نبی محمد مصطفیٰ سے مشابہ ہے۔ تو نے جو آخری نبی بھیجا اس سے مشابہ ہے، یہ میرا علی اکبر۔ بات آ گئی نا، بات شبیہ علی اکبر تک، شبیہ رسول تک آ گئی ہے نا؟ خدا کی قسم پہچانتے ہو علی اکبر کو؟ تابوت برآمد ہوگا نا، شبیہ تابوت، دو تین جملے سن، میں نے نام لیا یہ میرے بزرگ رونے لگے، ہے نا؟ حسین کے بیٹے کا نام آیا، علی اکبر کا، شبیہ رسول کا، ان کی آواز بلند ہو گئی۔ خدا کی قسم میں نے مقتل کی کتابوں میں پڑھا ہے، جب مدینے والوں کا جی چاہتا تھا کہ رسول اللہ کی زیارت ہو جائے تو حسین کے دولت قدہ پہ آ کے کہتے تھے کہ فرزند رسول ذرا اپنے بیٹے علی اکبر کو بھیج دیں تاکہ ہم چہرے رسول کی زیارت کر لیں۔ پہنچ گئے؟ نہیں پہنچے۔ خدا کی قسم تمہیں کیا بتلاؤں کہ کتنی محبت تھی حسین کو اپنے اس بیٹے علی اکبر سے، کتنی محبت تھی۔ جانتے ہو مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے، مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب علی اکبر کی ولادت ہوئی، اکبر پیدا ہوا، تو جو شخص حسین کو اکبر کی ولادت کی مبارکباد دینے کے لیے آیا، حسین نے کچھ نہ کچھ تحفہ اسے ہدیہ کیا، خالی ہاتھ کسی کو نہیں بھیجا۔ لوگ اکبر کی مبارکباد دیتے رہے، حسین کچھ نہ کچھ انہیں ہدیہ کرتے رہے۔ آخر میں علی کی بیٹی زینب آئی، ہے نا؟ جب زینب آئی اور کہا بھیا بیٹے کی ولادت مبارک ہو، اب حسین سب بانٹ چکے تھے، آگے بڑھے، اکبر کو زینب کی گود میں دیا، کہا اکبر کی پرورش کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ کچھ بچا نہیں تھا حسین کے پاس، صرف گود میں علی اکبر تھا، وہ شہزادی زینب کی گود میں رکھ دیا، ہے نا؟ اور تاریخ گواہیں اس بات کی، تاریخ گواہیں۔ اور میرے والد علامہ آیت اللہ علامہ طالب جوہری مصائب میں کہا بھی کرتے تھے، یہ جملہ بار بار کہا بھی کرتے تھے کہ اکبر کو پالا ہے زینب نے،
اصغر کو پالا ہے زینب نے، اون محمد کو پالا ہے زینب نے، ابو الفضل عباس کو پالا ہے زینب نے، تو پوری کربلا پال کر دیا ہے زینب نے حسین کو، ہے نا؟ بڑی محبت تھی حسین کو اس بیٹے سے۔ بی بی ام لیلہ، اکبر کی ماں ام لیلہ، وہ بیان کرتی ہیں کہ جب اکبر چھوٹا تھا گہوارے میں تھا، ہے نا، تو آدھی رات کے قریب کوئی پرچھائی اکبر کے جھولے پہ ڈکی ہوئی تھی گہوارے پر۔ ام لیلہ نے پکار کے پوچھا آنے والا کون؟ تو حسین کی آواز آئی، ام لیلہ آہستہ بولو کہیں میرا اکبر جاگ نہ جائے۔ بی بی ام لیلہ نے گھبرا کے کہا کہ مولا آدھی رات کا وقت اور آپ اکبر کے گہوارے پر۔ تو حسین رو کے کہنے لگے ام لیلہ کیا بتلاؤں، اکبر کی محبت مجھے سونے نہیں دیتی۔ کتنی محبت تھی اکبر سے۔ ایک جملہ اور سنو، ایک جملہ، 11 محرم کو شہیدوں کے سر نوکے نیزہ پہ بلند ہوئے، ہے نا، بیویوں کے سروں سے چادریں کھینچی گئی۔ وہ بیویاں جن کے سروں سے چادریں کھینچی گئی وہ محمد مصطفیٰ کی نواسیاں تھیں، ہے نا۔ اور سنا، میرے نبی کی نواسیوں کے سروں سے فقط چادریں نہیں کھینچی گئی، ان کے ہاتھوں میں رسیاں بھی تو باندھی گئی، ہے نا۔ اور فقط رسیاں نہیں باندھی گئی، انہیں قیدی بنا کر کوفے اور شام کے بازاروں سے گلیوں سے گزارا بھی گیا۔ خاموشی کے ساتھ نہیں، آواز دی جا رہی تھی کہ یہ محمد کی نواسیاں جا رہی ہیں، یہ فاطمہ کی بیٹیاں جا رہی ہیں۔ تو 11 محرم کو شہیدوں کے ساتھ نوکے نیزہ پہ بلند ہوئے۔ جس نیزے کے اوپر حسین کا سر تھا وہ خولی کے ہاتھ میں تھا، اور جس نیزے کے اوپر علی اکبر کا سر تھا وہ حسین ابن نمیر کے ہاتھ میں تھا۔ خولی قسم کھا کے کہتا ہے کہ پورے راستے میں نے یہ محسوس کیا کہ جدھر جدھر اکبر کا سر مڑتا تھا حسین کا سر خود بخود اس کے پیچھے پیچھے مڑ جاتا تھا۔ اتنی محبت تھی، ہے نا۔ خولی کی زوجہ کا نام ہے سالویہ، خولی کی بیوی کا نام ہے سالویہ۔ یہ کون ہے؟ جب علی کی ظاہری حکومت تھی کوفے میں تو سالویہ شہزادی زینب کے پاس قرآن سیکھنے آیا کرتی تھی، ہے نا۔ علی کی شہادت کے بعد جب آل محمد پلٹنے لگے مدینے کی طرف تو سالویہ شہزادی زینب کے پاس آئی اور ہاتھوں کو جوڑا، کہا بی بی آپ جا تو رہی ہیں لیکن وعدہ کیجئے کہ جب بھی کوفے آئیں گے تو میرے گھر مہمان ضرور آئیں گے۔ جانتے ہو علی کی بیٹی نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگی سالویہ اگر آنا ہوا تو بھیا حسین کے ساتھ آنا ہوگا۔ علی کی بیٹی ہے نا، بھیا حسین کے ساتھ آنا ہوگا، جا کے حسین سے وعدہ لے۔ سالویہ حسین ابن علی کے پاس آئی اور کہنے لگی فرزند رسول آپ جا تو رہے ہیں لیکن مولا وعدہ کیجئے کہ اب جب بھی کبھی کوفے آئیں گے تو میرے گھر ضرور مہمان تشریف لائیں گے۔ حسین نے عجیب جملہ کہا، کہنے لگے سالویہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایک دن تیرے گھر مہمان آؤں گا، لیکن سالویہ شرط یہ ہے کہ تو مجھے پہچان لے۔ عجیب جملہ ہے کہ شرط یہ ہے کہ تو مجھے پہچان لے۔ 28 رجب کو حسین نکلے، خبر سالویہ تک پہنچی، اس نے منزلیں گنی کہ فلاں تاریخ کو حسین کو کوفے میں ہونا چاہیے۔ 13 محرم کی شام تھی یا 14 محرم کی شام۔ خولی میرے مولا حسین کا سر بالوں سے تھامے ہوئے، بالوں سے پکڑے ہوئے تھامے ہوئے لے کر آیا اپنے گھر کے دروازے پر۔ جانتا ہے کہ اس کی زوجہ حسین اور حسین والوں سے محبت کرتی ہے، خاندان حسین سے محبت کرتی ہے۔ سر کو پیچھے چھپایا، دروازے پہ دستک دی، زوجہ نے دروازہ کھولا، کہنے لگا زوجہ سے کہ میں جنگ جیت کر آ گیا۔ زوجہ کو نہیں معلوم کہ کس سے جنگ لڑنے گیا تھا، کون جیتا کون ہارا۔ جیسے ہی اس نے کہا نا، زوجہ نے صورت دیکھی خولی کی اور کہنے لگی خدا کی لعنت ہے تجھ پر، جب سے تو گیا ہے میں خواب میں خون کے دریا دیکھ رہی ہوں۔ 2 جملوں کی زحمت ہے، تم نے گریا کیا مجلس تمام ہو گئی؟ میں خواب میں خون کے دریا دیکھ رہی ہوں۔ اس نے سر حسین کو پیچھے چھپایا، آنگن میں لے کر آیا۔ آنگن میں ایک تنور تھا، تنور کو کھولا اور میرے حسین کے سر کو تنور میں رکھ دیا، تنور کو ڈھک دیا، چلا گیا اپنے حجرے میں۔ آدھی رات کے بعد جب سالویہ کی آنکھ کھلی، وہ کسی کام سے آنگن میں آئی۔ جب آنگن میں آئی تو اس نے تنور سے نور نکلتے ہوئے دیکھا کہ تنور سے نور ساطع ہو رہا ہے۔
وہ دوڑ کے تنور کے قریب آئی، تنور کے ڈھکن کو ہٹایا، اب جو نگاہ کی تو دیکھا ایک سر رکھا ہوا ہے جس میں سے نور نکل رہا ہے۔ گھبرا کے کہنے لگی کہ آپ ہیں کون؟ سر حسین سے آواز آئی، سالفیہ میں آ گیا، سالفیہ میں آ گیا۔ ادھر سر حسین سے آواز آئی کہ سالفیہ میں آ گیا۔ ایک مرتبہ سالفیہ نے چیخ مار کے رونا شروع کیا۔ جب اس کے رونے کی آواز خولی کے کانوں میں لگ گئی، اٹھ کے باہر آیا، سالفیہ کا ہاتھ تھاما، کھائشتا ہوا لے کر آیا حجرے میں، اسے بند کر دیا، ہے نا۔ اور اب خولی بار بار اپنے حجرے سے باہر آتا، آنگن میں سر حسین کو دیکھتا، واپس حجرے میں چلا جاتا۔ جب تیسری یا چوتھی مرتبہ خولی اپنے حجرے سے باہر آیا اور تنور کا ڈھکن ہٹایا تو دیکھا کہ حسین کا سر وہاں موجود نہیں ہے۔ اس نے کچھ نہیں کیا، ننگے پاؤں دوڑتا ہوا حسین ابن نمیر کے گھر پر آیا جس کے پاس علی اکبر کا سر تھا۔ آدھی رات کے بعد کا وقت تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، نمیر نے دروازہ کھولا، حسین نے دروازہ کھولا، گھبرا کے کہنے لگا آدھی رات کے وقت میرے دروازے پر بات کیا ہے؟ کہا بس اتنا بتلا دے کہ علی اکبر کا سر کدھر ہے؟ کہا اس گوشے پہ رکھا ہے۔ اس نے ہاتھ تھاما، کھینچتا ہوا اس گوشے پہ لایا، اب جو نگاہ کی تو دیکھا کہ حسین کا سر اصغر کے رخسارے پہ رکھا ہوا ہے۔ حسین کا سر اکبر کے رخسارے پہ رکھا ہوا ہے۔ آخری جملہ، کتنی محبت تھی اکبر سے، کتنی محبت تھی اکبر سے، ہے نا۔ ایسا پیار والا بیٹا آیا کہ بابا مجھے جنگ کی اجازت ہے، سر سے پاؤں تک دیکھا، کہا کہ اکبر کاش تمہارے پاس تم جیسا جوان بیٹا ہوتا اور وہ تم سے مرنے کی اجازت مانگتا تو میں دیکھتا کہ کس دل سے دیتے ہو۔ نہیں ملی اجازت۔ آخری جملے، اکبر پلٹا اور مقتل لکھتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد جب میرا مولا علی اکبر آیا تو اب باپ سے زبان سے کچھ نہیں کہا، اپنا سر حسین کے قدموں پہ رکھ دیا۔ حسین گھبرا کے کھڑے ہو گئے، اکبر کا چھالا پکڑ کے اسے بلند کیا، اسے چوما اور رو کر کہنے لگے بیٹا اکبر تیرا چہرہ تو میرے نانا سے مشابہ ہے، جاؤ اکبر جاؤ۔ آخری جملہ، جاؤ اکبر جاؤ، میں نے تمہیں اجازت دی۔ آخری جملہ، اکبر کو حسین نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، صندوق سے امامہ نکالا رسول اللہ کا، اکبر کے سر پہ رکھا، رسول اللہ کی آبا نکالی، آخری جملہ اکبر کے دوش پہ ڈالی، تلوار حمائل کی اور کہا اکبر سے ڈارو۔ آخری جملہ، جب اکبر جا رہا تھا تو کہنے لگے اکبر تمہیں پالا ہے پھوپھی زینب نے۔ آخری جملہ، تو پھوپھی زینب سے اجازت لینا مت بھولنا، ہے نا۔ اکبر زینب کے خیمے میں آئے، آخری جملہ ہے، مقتل کے الفاظ ہیں کہ ساری بیویاں شہزادی زینب کے خیمے میں علی اکبر کو گھیر کے کھڑی ہو گئیں اور ادھر اکبر گھر میں خیمے میں داخل ہوئے، بیویوں نے سروں کے بال کھولے، ہاتھوں کو بلند کیا اور رو کے کہنے لگی اکبر ارحم علی غربتنی، اکبر ہماری غربت پہ رحم کھاؤ۔ جب اکبر خیمے سے باہر نکلنا چاہتے تھے تو خیمے کا پردہ 18 مرتبہ اٹھا، 18 مرتبہ گرا، کوئی دامن پکڑ کے کھینچتا تھا، اگر کوئی بڑا ہوتا تو شانے پکڑ کے روکتا۔ یہ چھوٹی بہن سکینہ تھی جو اکبر کا دامن پکڑ کے کہتی تھی کہ بھیا اکبر مجھے اکیلا چھوڑ۔ ماتم حسین، میرا میرا دل کے دکھاؤں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، میرا تیرے حوالہ
میرا تیرا والا میرا تیرا والا جوان میں بیٹا باپ تیرا کتنا بریا کہا گیا رخصا تجھ کو آتا نہیں نظر خیمہ ایک خیمہ میں جاؤں میں کیسے اٹھاؤں میں کیسے